اچھا ترجمہ مجھے پسند آیا، اللہ ان کو کروڑ کر جنت نصیب فرمائے. انہیں نے یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کیا اے علی والو. یا ایھا الذین آمنو ایمان والو نہیں کہا بلکہ کہا اے علی والو، اے علی والو، اس لیے کہ رسول کہہ کے گئے ہیں علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے. علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے. تو جب علی کی محبت کا نام ایمان ہے تو جہاں کہیں قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنو، گویا قرآن کہتا اے علی والو، اے علی والو. عزیز یہ قرآن یہ توجہ دلا کر کہتا ہے اے علی والو. تو اسی سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے، اسی سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے کہ قرآن یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ذمہ دار قوم علی والے ہی ہوتے ہیں. ذمہ داری ادا کرنے والے علی والے ہوتے ہیں. جو کچھ نہ کر رہا ہوں، یعنی یہ کہوں کہ قرآن بھی اگر دعوت دیتا ہے عمل کرنے کی تو کسی اور کو نہیں، علی والے کو، علی والوں کو عمل کی دعوت دیتا ہے. گویا یہ سوچنا کہ ہم علی والے ہیں تو ہم سے عمل سے کیا تعلق، یہ قرآن کے خلاف فکر ہے. یہ قرآن کے خلاف فکر ہے. ہم علی والے ہو گئے تو ہم سے قرآن کہتا ہے کہ تم اس مرحلے پہ آ گئے ہو، اب آنے کے بعد جو ہے ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم کو یہ کرنا ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہوگا. عزیزو جیسے جیسے پڑھنے والا آدمی پڑھ کر کے کسی معیار پہ پہنچتا تو جتنا اس کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی معیار کا کام اس کے سامنے بھی دیا جاتا ہے کہ یہ یہی کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا، یہ یہی کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا ہے. نماز کے لیے آپ عالم دین کو لیں یہ پڑھا سکتے وہ نہیں پڑھا سکتے ہیں. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مرحلے پہ آ گئے ہیں کہ یہ کام یہ انجام دے سکتے ہیں وہ نہیں انجام دے سکتے ہیں. ویسے ہی عمل کی دعوت دی جاتی ہے تو پہلے علی والا بنے پھر اس کے لیے عمل کی دعوت. ابھی علی والے ہی نہیں ہوئے تو ہم نماز کی کیا دعوت دیں، ہم اسے روزے کی کیا دعوت دیں، ہم انہیں زکوٰۃ اور خمس کی کیا دعوت دیں، ہم انہیں فلاں چیزوں کی کیا دعوت دیں. اگر دعویٰ ہے کہ ہم علی والے ہیں تو اس کا نفس، اس کی محبت خود ہی جو ہے اس کو کہنی چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، یعنی اے علی والے، اے علی والو. لیکن اس کے بعد فوراً کہتا ہے قرآن آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لا. مطلب کیا ہوا؟ قرآن یہ تو نہیں کرے اے بے ایمانو ایمان لے کر کیا، اے لوگو ایمان لے کر کیا، اے کافروں ایمان لے کر کیا، بلکہ کہا اے مومنو ایمان لے کر کیا. تو مومن سے ایمان لانے کی بات کیا کہنا؟ سارے مفسر دیکھیے گا، کوئی بھی ہر مفسر یہ کہتا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف زبان کے مومن نہ بنو، عمل کے مومن بن جاؤ. اس لیے کہ ایمان ایک ایمان قولی ہوتا ہے اور ایک ایمان عملی ہوتا ہے. قول سے ہو سکتا ہے، میں ایک بات کہہ دوں اس پر میرے بچے میرے جوان خاص طور سے سوچیں گے کہ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان مومن ہوتی ہے مگر آنکھ مومن نہیں ہے. انسان کی زبان مومن ہے مگر اس کے کان مومن نہیں ہے. انسان کے ہو سکتا ہے کہ زبان مومن ہو مگر اس کا دماغ مومن نہیں ہے. جس وقت حرام کو دیکھ رہا ہوتا ہے زبان سے تو کہتا ہے کہ حرام نہیں دیکھنا چاہیے یا حرام نہیں استعمال کرنا چاہیے، مگر اگر آنکھ وہ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آنکھ مومن نہیں ہوئی. اب اس کے کان اگر حرام سن رہا ہے تو اس کے کان مومن نہیں ہے. لیکن اتنا سیدھا بھی نہیں بن جانا چاہیے. بعض ایسے متقی ہوتے ہیں یا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ آنکھ رہے گی نہ حرام دیکھیں گے، نہ کان رہے گا نہ ہم حرام سنیں گے، لہذا کان میں مثلا روئی بھر لو اور آنکھ پر کوئی چیز پٹی باندھ لو. نہ آنکھ ہے نہ ہم دیکھیں گے. نہ اس کو خشک تقویٰ کہا جاتا ہے. اگر بنو بھی یہی آنکھ رہے یہی کان رہے اور آدمی، بلکہ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے آدمی حج کو جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ فلاں انجیکشن لگوا لیجیے اس لیے کہ وہاں اس طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یا بیماریاں لگ سکتی ہیں. انجیکشن آپ نے کیوں لگوایا؟ آپ نے لگوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ مٹیریل وہ مادہ رہے گا، وہ دوا رہے گی تو ہم انہی بیماریوں میں چلے جائیں گے.
اس دوا کا کام ہے کہ وہ ہمیں اس بیماری سے بچاتی رہے، وہ دوا کا کام ہے کہ ہمیں بچاتے رہے۔ تم متقی بنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت اپنے اندر حاصل، اپنے اندر پیدا کر لو کہ برائیوں میں چلے بھی جاؤ تب بھی تمہاری آنکھ متقی رہ جائے، تمہارے کان متقی رہ جائیں، اختیار کے ساتھ آدمی بچتا رہے، اس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اسے بچا سکے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لا اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں ہونے دیا، تو ہمیں پہلے ایمان کو جاننا چاہیے۔ ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنا، توجہ کراؤں گا، ایک دو مجلسوں میں ایمان سے متعلق گفتگو کروں گا تاکہ آپ پہچانیں کہ ایمان ہے کیا، پھر اس کے بعد ظلم۔ لیکن دونوں چیزیں، انسان امن بھی چاہتا ہے، ایمان ہدایت پر باقی رہنے کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے۔ سکون انسان کا انفرادی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، سکون انسان کا خاندان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، سکون انسان کا اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے سکون چاہتا ہے ہر آدمی۔ کوئی انسان انفرادی اعتبار سے پریشان ہے، وہ بھی چاہتا ہے سکون، اپنے گھر اور فیملی کے اعتبار سے پریشان ہے، وہ بھی سکون چاہتا ہے، وہ اپنے پورے محلے کے اعتبار سے سکون چاہتا ہے، اپنا دروازہ جو ہے لاک کرتا ہے اور اس پر بھی جو ہے ممکن الارم لگا دے کہ کس طرح خطرہ ہے، کہ بے امنی ہے، بے امنی ہے، سکون نہیں، تبھی تو ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے آدمی، سکون چاہتا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں ہونے دیا تو انہیں سکون بھی رہے گا اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، یہ خود جواب ہے اس بات کا کہ اگر میں انفرادی اعتبار سے بھی غیر مطمئن ہوں تو اس کا مطلب کہ میرے ایمان میں کہیں سے ظلم داخل ہو گیا ہے، میں اپنے خاندان کے اعتبار سے اطمینان نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ کہیں سے ظلم داخل ہو گیا ہے، میں اپنے محلے کے اعتبار سے مطمئن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے ظلم داخل ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کی حدیں نہیں جانی کہ ایمان کی دیوار کتنی محکم و مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ ظلم داخل نہ ہونے پائے، بجائے اس کے کہ میں ایک بالکل سماجی بات کہہ رہا ہوں، شاید تھوڑا سا آپ مسکرا دیں مگر بالکل سماجی بات ہے۔ آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو کسی کے پاس جاتا ہے، ذرا سے میری فال نکال دیجئے، ذرا سے دیکھ تو دیجئے کہ کہیں کسی نے کالا جادو تو نہیں کر دیا ہے، کس پر میرے اوپر کوئی سایہ تو نہیں پڑ گیا ہے، یعنی اپنے بجائے دوسرے کے اثرات ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے کہ دوسرے نے کیا ہے۔ عزیزو آخر دوسرے ہم یقین کہ جس کے پاس جائیں گے اس کو بھی کچھ چاہیے ہی ہے، اس لیے تو اس نے وہ پیشہ اختیار کیا ہے، وہ تو نہیں بھی ہوگا تو بتائے گا، نہیں بھی ہوگا تو بتائے گا اور اتنی صورتیں بتا دے گا کہ آدمی کو یقین ہو جائے گا، پریشانی اور بڑھی جائے گی، اس لیے کہ سلسلہ جب تک لگا نہیں رہے گا اس کا کام بھی نہیں چل سکتا ہے۔ میں ان سماجی باتوں کو صرف اشارہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس لیے اکثر و بیشتر آتے مولانا آپ کے پاس کچھ دعا، کوئی تعویذ کچھ بتا دیجیے، مثلا ہوتا اپنے عمل کے سائے کو دیکھنا چاہیے۔ انسان کی بے عملی کا سایہ ہوتا ہے، انسان اگر باعمل ہو جائے یعنی وہی جو ظلم داخل ہونے لگتا ہے وہ بے عملی کا سایہ ہے، ورنہ اگر کسی کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کرتا کیا ہے، یقین کیجئے اپنے ہی گھر میں اور زیادہ اختلاف ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کوئی کہے گا کہ وہ آپ کی جو وہ والی پھوپھی ہیں یا وہ والی خالہ ہیں اور وہ والی جو سگی تھیں یا غیر سگی تھیں، آدمی کو یقین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باہر والوں کو کوئی کرنے والا نہیں آئے گا، اپنے گھر ہی والوں سے کچھ اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی کچھ تک کی باتیں کہہ دیتا ہے، کہیں کیسی لگی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوتے ہی ہیں، اپنے گھر میں اختلاف کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، جب گھر میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے اس نے کہہ دیا اللہ کہ ہم سوچ تو رہے تھے کہ ہمارے دشمن تو آئی ہے وہ، لہذا انہیں نے ایسا کیا ہوگا۔ ایک حدیث پڑھوں گا عزیزان گرامی اور آج میں اپنی اسی بات پر اختتام کروں گا، اور انشاءاللہ میں یقین کیجئے کہ میں چاہتا ہوں کچھ بات پہنچے اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے اس تذکرے کے ضمن میں بات پہنچتے چلے تاکہ ہم سمجھیں کہ کربلا درسگاہ ہے، کربلا سے لے کر کے قیامت تک کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے۔ میں اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے خالی اتنی بات بتاؤں گا کہ ہم امام حسین کے ذکر میں آتے ہیں تو ہم کہتے یہ ہیں حسین ہمارے ہیں، لیکن میں نے ایک حدیث دیکھی ہے کہ جس میں حسین کہتے ہیں کہ کون میرا ہے،
یہ ایک طرف سے کہنا کہ حسین ہمارے ہیں، یہ ایک طرف سے دعویٰ ہوا نا، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ بھی کہہ دے کہ تم میرے ہو، تو مکمل ہو جائے، بات مکمل ہو جائے۔ میں کسی کو چاہتا ہوں، میں کہوں کہ وہ میرا ہے، میں قلب سے چاہتا ہوں، مگر بات مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ بھی نہ کہہ دے کہ ہم بھی دل سے چاہتے ہیں تم ہمارے ہو، تبھی بات مکمل ہوتی ہے۔ اور آدمی اس بات کا انتظار کرتا ہے، چاہے دنیاوی محبت ہو چاہے دینی محبت ہو، اس میں اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ یہی کیفیت ادھر سے جب تک نہیں آئے گی تب تک جو ہے بات مکمل نہیں ہوگی۔ عزیزو، ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے رہیں گے کہ حسین ہمارے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مولا بھی کہیں کہ تم ہمارے ہو۔ میں نے حدیث دیکھی کہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی صبح کرے، اس کی یہ رات گزر کر کے صبح آئے اور وہ اس صبح کو یہ فیصلہ کرے کہ کل جتنا میں جانتا تھا میرے جاننے میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ میرا ہے۔ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ جو یہ جانے کہ کل تک جہاں تک میں تھا میرے علم میں آج تھوڑا اضافہ ہوا ہے، میں یہ بات نہیں جانتا تھا، یہ جان گیا ہوں، تو وہ میرا ہے۔ گویا حسین اس کے ہیں جس کا علم بڑھتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے علم میں۔ خدا کی قسم، علم جس کے ہاں آ جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے۔ اور امام حسین فرماتے ہیں جس کے یہاں علم میں اضافہ ہو وہ میرا، یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حسین نے خون دیا علم میں اضافے کے لیے، علم کو بڑھانے کے لیے۔ تو اگر ہم ہی اسی سطح میں رہ جائیں، ہم ہی وہیں رہ جائیں اور ہماری زندگی ختم ہو جائے صرف اتنے ہی جانتے ہوئے جتنا جان رہے تھے، جتنا ماں نے انگلیاں اٹھا کے بتایا اتنے ہی جانتے رہے، جب ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں تو ہم حسین کو کہتے رہیں گے اور مایوس بھی نہیں کہ ہم کہتے رہیں تو ادھر کوئی عطا نہیں ہو گیا تھا، لیکن فخر ہوگا، یہ فخر ہوگا اور عزت ہوگی کہ حسین بھی کہیں کہ تم ہمارے ہو۔ لہذا ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کچھ جان جائیں۔ عزیزان گرامی، میری بات اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے امام حسین کے نام پر دولت جمع کر کے اپنی جمع کر کے ان کے نام پر ہی درسگاہ بنا لی اور یقیناً ان کے نام پر بنائیں گے، تو ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہاں جو آئے جیسے اس نے کچھ دیا ہے، دیا اور دے کر کے بنایا، تو ہم ایسا اہتمام کریں کہ یہاں سے جائے تو اسے پتہ بھی چلا کہ ہم کچھ لے کے جا رہے ہیں، اسے پتا ہم کچھ لے کے جا رہے ہیں، اور خصوصاً علم کی دولت اگر لے کر کے جا رہا ہو تو یقیناً اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بتا رہے ہیں کہ میرا وہی ہوگا جس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور انشاءاللہ میں اسی ترتیب سے پڑھوں گا، جو لوگ ایمان لا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی داخل نہیں ہونے دیں، تو ہمیں بہرحال اس ظلم کو بھی جاننا ہوگا کہ ظلم کسے کہتے ہیں، اور ایمان کو بھی جاننا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث کو جو میں نے کہا تھا پڑھ دوں، خالی آپ کی بات کو گھر کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں اور بالکل سماج کے اعتبار سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ذہن میں رہے گی بات۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے، لیکن میں کل پوچھ بھی لوں گا کہ کتنا مجھے پڑھنا ہے، تاکہ میں پھر سوال محمد و آل محمد پر اپنے اعتبار سے مجھے پتا ہے مجھے کتنا پڑھنا ہے، لیکن اگر یہاں قانون کے اعتبار سے بھی کتنا پڑھنا ہوگا میں بات کو سمیٹ بھی سکتا ہوں، پھیلا بھی سکتا ہوں۔ حدیث کو پڑھے دے رہا ہوں۔ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، توجہ سے ہم غور کیجیے گا، اگر